أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی بات درست ہوگی. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی 3 بڑی نعمتیں، اس میں سے ایک پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اصولی بات تو یہی ہے کہ اس کائنات میں ہر انسان کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا انعام ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات کا مستحق ہے. I deserve this، یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر دی، اور ظاہر بات ہے چونکہ جب سے ہم اس دنیا میں آئے وہ چیزیں ہمارے ساتھ میں ہیں تو ہمیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں نا، کیا کمال ہے اس میں، یہ تو ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح کی ایک نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں 3 انتہائی قیمتی اور بے بدل نعمتیں، جس کا کوئی بدل آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ میں نے تم کو عطا کی ہے. تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے گا. اور وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تمہارے کان، دوسرا تمہاری آنکھیں، اور تیسرا تمہارا دل. یہ 3 نعمتیں ہم نے دی ہیں. اس کا کوئی آلٹرنیٹ تمہارے پاس میں، دل رک گیا ختم ہو گئی کہانی. بینائی چلے گی واپس نہیں لا سکتے، سماعت چلے گی واپس نہیں لا سکتے. آپ آرٹیفیشل رکھ لیجئے گا وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اوریجنل فطری چیزیں ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کے بارے میں لازماً تم سے میں سوال کروں گا. میں تم سے سوال کروں گا کہ میں نے یہ تمہیں دیا تھا. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، اللہ کے نزدیک یہ جو 3 بڑی نعمتیں ہیں، دیکھنا، سننا، سمجھنا، دل، ان کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. ہم ایسے گزار لیتے ہیں، جو چاہا سن لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جیسے چاہا سوچ لیا، سمجھ لیا. اگر آپ غور کر دیکھیں گے تو ان تینوں چیزوں کا صحیح استعمال، درست استعمال انسان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی امن اور سکون دلائے گا. آخرت میں تو اپنی جگہ میں فوز و فلاح، کامیابی تو ملے گی ہی ہے. ان 3 چیزوں کا اگر اس دنیا میں غلط استعمال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے فتنہ اور فساد، آخرت کا عذاب وہ اپنی جگہ الگ سے. قرآن مجید نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک عجیب انداز اختیار کیا ہے. یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم نے جو بھی سوال کیا نا، اللہ نے اسے دیا، اللہ نے اسے پورا کیا. اس کے بعد اللہ فرمایا اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، ایک نعمت کو تو تم گن نہیں سکتے. ایک نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے، مگر اس کی جو فوائد ہیں، بینیفٹس ہیں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا. بیوی کو دیکھتا ہے،
بچوں کو دیکھتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے، دوست احباب کو دیکھتا ہے، روپیہ، پیسہ، خانہ کعبہ، قرآن، ایک ایک کا مزہ، ایک ایک چیز، ایک ہی نعمت، اس ایک نعمت سے انسان کتنے سارے فوائد اٹھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک نعمت کا تم گنتی شمار نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت، مگر انسان کا حال کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، سوارا، نوک پلک درست کی، اس رب کریم سے تو پلٹ کر کھاتا ہے۔ اچھا یہی آیت ایک اور جگہ آئی ہے، وہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، مگر اللہ وہ بڑا مغفرت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔ تم دن بھر اللہ کی ناشکریاں کرتے رہتے ہو، مگر صبح ہوتی پھر بھی فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق تمہیں پہنچاتا ہے۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو نعمتیں دی ہیں قرآن مجید نے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے گا؟ ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل میں ہے، آیت نمبر 114 میں ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو اگر تم اس کے عبادت گزار بندے ہو تو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے عبادت گزار بندے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے گا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرتے۔ اگر وہ تم نہیں کرتے ہو نا، تو پھر گویا تمہیں غور کرنا پڑے گا۔ یہ تو سیدھی سادی چیزیں ہیں، آنکھ، کان، دل۔ قرآن جی نے کچھ اور چیزوں میں کہا، قرآن جی نے کہا یہ دین اسلام، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ میری نعمت ہے، میں نے اسے مکمل کیا تم پر۔ اللہ معاف کرے، دین تو بہت ساروں کے لیے زحمت بن جاتا ہے نا، اور اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت ہے۔ قرآن مجید سب سے بڑی نعمت، لیکن ہمارا شوق کتنا ہے اس سے؟ قرآن مجید لسٹ آؤٹ کرتا ہے، ہمارے اس توجہ کو اس کی طرف لاتا ہے کہ تم ذرا غور کرو اور دیکھو۔ سننے کی اہمیت کو قرآن مجید نے دو جگہ بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ شدت پر آتا ہے تو وہاں اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ہے سننے کی اہمیت۔ ایک اور مقام آپ ذرا دیکھیے گا، سورہ کہف ہے، نوجوانوں کو 300 پتہ نہیں کتنے سال وہ منظر اللہ رکھنا چاہتا ہے کہ دنیا سے کٹ گئے، وہ کوئی تعلق نہ رہا، کہ کیا ہو رہا ان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس منظر کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کیا تعبیر استعمال کرتا ہے آپ ذرا دیکھیے گا، سورہ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی۔ کانوں کا بند ہو جانا، نہ سننا، گویا آپ دنیا سے کٹ گئے، آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ مردہ ہو، مردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو قرآن مجید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آئیے گا ایک نعمت کان، ظاہر بات ہے حدیث کے پاس ہے، اور بہت ساروں کے لیے تو غالباً مجھ جیسے لوگ جو عینک پہنتے ہیں، وہ کان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کان کی جو وہ رہتی ہے، ورنہ پھر کان وہ عینک کہاں رکے گی بھائی۔ اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو اکاؤنٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں یا بس کنڈکٹر، وہ تو پین اسٹینڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کان کو۔ حالانکہ اگر آپ غور کر دیکھیے گا، کان نہ صرف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار بھی ہے۔
اس کے اندر مجھے سائنس میں جانے کی ضرورت ہے نہیں. آپ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کان کو کس طرح سے جو ہے وہ بنایا ہے. آپ غور کر دیکھیں, اگر انسان کے پاس یہ سننے کی طاقت نہ ہوتی نا تو سنتا کیسے؟ اگر سنتا نہیں تو سیکھتا کیسے؟ اگر سیکھتا نہیں تو بولے گا کیسے؟ دنیا گونگی اور بہری ہو جائے گی, ڈف اینڈ ڈم. اتنی بڑی نعمت ہے یہ سننا. اچھا کمال کیا ہے؟ جو آدمی سنتا نہیں, بہرا ہے نا, ایسا نہیں کہ اس کے کان نہیں ہے, اس کے بھی کان ہیں, شاید بڑے کان ہو, لیکن اللہ نے ایسا باریک سا پردہ جھلی اندر رکھی ہے کہ بے شمار آوازیں اس پردے سے ٹکراتی ہیں اور ان میں وہ فرق بھی کرتا ہے, یہ بیوی بلا رہی ہے, بچہ بلا رہا ہے, دوست بلا رہا ہے, یہ دور سے بلا رہا ہے, قریب سے بلا رہا ہے, پیچھے سے آواز آ رہی ہے, سامنے سے آواز ہے, کتنی ساری. ایک نعمت تم گن نہیں سکتے, ایک نعمت, چھوٹی سی نعمت ہے. اب آئیے گا اس کان کا ہم صحیح استعمال کیسے کریں. احادیث میں, قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. کان کا سب سے پہلا درست استعمال کتاب اللہ کا سننا. اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل. بخاری کی روایت ہے, اللہ پاک کسی آواز پر اتنا کان نہیں لگاتے جس قدر پیغمبر کی آواز پر کان لگاتے ہیں جو خوبصورت آواز کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. کانوں کا سب سے پہلا ایک اچھا مصرف کان کتاب اللہ کو سنیں. کتاب اللہ کو سنیں. کیوں سنیں؟ اس لیے کہ اللہ سنتا ہے کلام پاک کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مشغلہ قرآن مجید آپ سنتے تھے. یہ روایت بھی 12 سنی, بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا علیہ, پڑھ قرآن, پڑھ کے سنو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں کیا آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ نہیں, پڑھ کے سنو. آپ نے سورۃ النساء شروع کی, آیت نمبر 41 پر پہنچے ہیں. وہ آیت بھی آپ ذرا سن لیجیے گا. وہاں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت یاد کیجیے گا جب کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے. جب اس آیت تک پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حسبک رک جا, بس بس بس. سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ شدت, احساس, سارے انسانیت کے خلاف گواہی دینا ہے مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سنتے تھے, ان کا شوق تھا. اللہ قرآن پاک کو سنتا ہے, حضور اکرم سنتے ہیں. تیسرا, کتاب اللہ کا سننا فرشتوں کے نزدیک بھی ایک پسندیدہ عمل ہے. سعید بن خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن مجید پڑھ رہا تھا, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا, اچانک میرا گھوڑا جو ہے وہ ہنہنانے لگا, بدکنے لگا, کودنے لگا. میں رک گیا, گھوڑا رک گیا, میں نے پھر تلاوت شروع کی, پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا. اور قریب میں میرا بچہ سو رہا تھا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرا بچہ گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے نہ آ جائے, تو میں نے اسے ہٹا دیا, تلاوت بند کر دی. پھر میں نے اوپر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایک سائبان سا نظر آیا جس میں خمخ میں جیسے ستارے ہوتے ہیں نا, تارے, چمک, لائٹس, اس طرح کی روشنی نظر آئی. صبح حضور کے پاس میں واقعہ صحابی رسول نے سنایا تو آپ نے فرمایا تمہاری قرآن کی تلاوت کو سننے فرشتے چلے آئے تھے, اگر تم تلاوت کرتے رہتے نا صبح تک بھی تو فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے, وہ ان سے چھپتے نہیں تھے. فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے تھے. اللہ, رسول, صحابہ, ان کا شوق. آج ہمارا مزاج, سال میں ایک مرتبہ حسن قرات کی محفل ہم نے منعقد کر لی, کچھ قراء حضرات کو بلا لیا, سن لیا, کھا لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں, صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی ذرا فرصت ملی کسی کو کہتے بھائی آپ قرآن کی تلاوت کیجیے گا, ہم بیٹھ کے سنیں. یہ تو پڑھنا ہوتا ہے, خود کا پڑھنا بھی ہے, لیکن میں سننے کی بات کر رہا ہوں.
اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. دوسرا کانوں کا اچھا مصرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا, اس کو محفوظ کیا, اس کو یاد رکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا. سیدھا سادہ سا عمل, وقت نہیں ہمارے پاس میں, لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے تر و تازہ رکھے اللہ اس کے چہرے کو. سننا کانوں کا تیسرا اچھا مصرف. دین کی باتیں اور واعظ و نصیحت کی باتیں سنی جائیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 18, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور اس کے احسن چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو وہ اپناتے ہیں. ہداہم اللہ, اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, اور یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں. جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ کو کیا پتا چلے گا؟ جب تک آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ اس پر جو وہ عمل بھی نہیں کر سکتے نا. سننے کی بات پر قرآن مجید ایک مقام, بڑا عجیب مقام ہے قرآن مجید کا. سننے کی اہمیت پر آپ ذرا دیکھیے گا. آج لوگوں کو گانے سننا یا بیکار کے قصے کہانیاں اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. سورہ خاص آیت نمبر 38 ہے, بڑی جاندار آیت قرآن مجید کی. یاد رسول ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ قرآن مجید ہدایت ہے, ذکر ہے, نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, جس کے پاس دل, زندہ دل ہے, او یا وہ آن دس اور دس, کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا, اور القى السمع یا وہ سنے. کیسے سنے؟ وہ شہید, وہاں ہو. یہ نہیں کہ فزیکلی پریزنٹ مینٹلی ایبسینٹ, نہیں. سننے کی اہمیت دیکھیے گا. جب تک آدمی سنے گا نہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا. سورہ ملک آیت نمبر 10, جہنمیوں سے پوچھا جائے گا صاحب آپ یہاں آئے کیسے؟ وہ جواب دیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش ہم سنتے یا اپنی عقل کو استعمال کرتے تو ہم جو ہے وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. ایک نفسیاتی بیماری ہے. قرآن مجید سننے کے دو انداز رکھتا ہے. یہ تو مومنوں کا انداز ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی, مان لیا. یہ مومنوں کا شیوا ہے. اس کے برعکس سورہ انفال آیت نمبر 21 ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سنتے تو ہیں مگر اصل میں وہ بات سمجھ نہیں لگی ان کو. کہیں اور تھا ان کا دماغ, کوئی اور